جو ملک کے اندر کسی بچے کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ یا کسی بے گناہ شخص کے ساتھ ریپ کرتا ہے اس کا وہ نفس کاٹ دیا جائے۔ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا دوں، انسان کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جو کسی کی ماں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، جو کسی کی بہن کو بری نظر سے دیکھتا ہے، جو کسی کی بیٹی کو بری نظر سے جب تک اس کے اپنے گھر میں یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے معاف۔ اب امام حسین علی مقام کی گردن کاٹی گئی، چھری چلائی گئی، تو جس طرح اس عورت کے دو بچے پاس کھڑے تھے اس طرح حضرت زینب العابدین اپنے باپ کے پاس کھڑے، وہ گردن کٹتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں اور پھر وہ گردن نیزے پہ چڑھا کے اس کو گلیوں میں پھرایا تو امام زین العابدین پہ کیا گزری ہو۔ آج وہ بچے نفسیاتی مریض ہیں۔ عمران خان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور ایک بوڑھی عورت نے سامان اٹھایا ہوا ہے، دیکھا یہ تکلیف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سامان مونڈے پہ اٹھاتے ہیں، کندھے پہ اٹھا کے آپ اس کے گھر پہنچاتے ہیں جس جگہ اس نے جا۔ تو آخر میں پوچھا ماں جی وہ شہر چھوڑ کے آپ یہ گاؤں میں کیوں ہیں؟ تو نعوذ باللہ کہنے لگی وہاں ایک محمد نام کے شخص ہیں جن کو جو دیکھتا ہے ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو میں وہاں سے بھاگ۔ انہوں نے کہا میں ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عورت حضور پاک کے قدموں میں گرتی ہے، کہتی ہے مجھے خدا کے لیے وہاں واپس لے جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ وزیر اعظم عمران خان نے زیادتی اور ریپ کرنے والے مجرموں کو نامرد بنانے کے لیے قانون کی منظوری دے دی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بڑی خوشی کی بات ہے جی، سب سے پہلے میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں جی کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو ملک کے اندر کسی بچے کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ یا کسی بے گناہ شخص کے ساتھ ریپ کرتا ہے اس کا وہ نفس کاٹ دیا جائے۔ یہ بہت زبردست قانون ہے اور میں اس قانون پہ خوش ہوں جی، میرا دل خوش ہے، میری قوم خوش ہے، میرا ملک خوش ہے، میرا وطن خوش ہے، اور یہ بڑی دلیری کی بات ہے، یہ بڑی بہادری کی بات ہے۔ اس میں صرف جناب آپ یاد رکھیں صرف ایک تھا شہید جنرل محمد ضیاء الحق، جو دلیر آدمی تھا، جو بہادر آدمی تھا، جس نے جناب کام کر کے دکھائے، جس نے جناب اللہ کی مہربانی سے عمل درآمد کر کے دکھایا اور وہ انشاءاللہ تعالی کر کے دکھاتا تھا۔ چوہان صاحب نے یہ جو قانون پاس کروایا کہ جو کسی بچے کے ساتھ ریپ کرتا ہے، جو کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اسے نامرد بنا دیا جائے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا قانون ہے۔ دیکھیں جی تمام علماء کو بٹھائیں، تمام فقہ کے علماء بیٹھیں، سنی بیٹھیں، دیوبندی بیٹھیں، بریلوی بیٹھیں، اہل حدیث بیٹھیں، کیونکہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں جی۔ ہم علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم علماء کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، ہم نے دیکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ تو آپ سارے علماء کو بٹھائیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، تنزیری شریف، داؤد شریف، مشکات شریف، قرآن پاک میں اللہ نے سزائیں تجویز کی ہوئی ہیں جی۔ یہ سزائیں حکمران تو نہیں دے رہے، یہ میرے اللہ نے مقرر کی ہیں، یہ میرے اللہ نے حدیں لگائی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا، ہم اس قانون کو مانتے ہیں۔ آپ بٹھائیں علماء کو، انشاءاللہ تعالیٰ علماء بھی یہی فتویٰ دیں گے کہ سنسار بھی کرو، کوڑے بھی لگاؤ اور اس کو اس طرح بھی کرو۔ وہ مجھے جنرل گل حمید کی بات بڑی اچھی طرح یاد ہے، وہ کہتا ہے جو پاکستان کا دشمن ہے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دو۔ میں کہتا ہوں ایک بازو کاٹ دو، دونوں ٹانگیں بھی کاٹ دو، تاکہ پتہ چلے یہ اسلام کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، ایٹمی بم کا دشمن ہے، پاک فوج کا دشمن ہے، ISI کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کیا سمجھتے ہیں ایسے درندے جو ایک بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو ایک بچی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کبھی موٹر وے پر بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہونا چاہیے؟ یہ قیامت گزری ہے جی، یہ قیامت گزر گئی ہے جی، ماں کے سامنے، بچوں کے سامنے، ماں کے ساتھ، جنت کے ساتھ۔ اور یہ ماں ہوا کی دیکھیں، اوہو وہ کسی کی بھی ماں ہے، وہ ہماری ماں ہے، وہ ہماری بہن ہے، وہ ہماری بیٹی ہے۔ اور یار مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ اور ظالم کے پتر تجھے خدا کا خوف نہیں آیا، تجھے اللہ کا ڈر نہیں آیا، تجھے اللہ کی طرف سے، میں کہتا ہوں خدا ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرے جو ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے۔ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا دوں، انسان کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جو کسی کی ماں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، جو کسی کی بہن کو بری نظر سے دیکھتا ہے، جو کسی کی بیٹی کو بری نظر سے جب تک اس کے اپنے گھر میں یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، ماں کو ماں کی جگہ دیکھو، بہنوں کی بہن کی جگہ دیکھو، بیٹی کو کسی کی ماں جو ہوگی، کسی کی بہن جو ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، وہ ہماری بیٹی ہے، وہ ہماری ماں ہے، وہ ہماری بہن ہے۔
ہمیں عزت کرنی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بی فاطمہ آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھاتے تھے. آپ عورتوں کی عزت کرتے. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور ایک بوڑھی عورت نے سامان اٹھایا ہوا ہے. دیکھا یہ تکلیف میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سامان مونڈے پہ اٹھاتے ہیں, کندھے پہ اٹھا کے آپ اس کے گھر پہنچاتے ہیں جس جگہ اس نے جا. تو آخر میں پوچھا ماں جی وہ شہر چھوڑ کے آپ یہ گاؤں میں کیوں ہیں؟ تو نعوذ باللہ کہنے لگی وہاں ایک محمد نام کے شخص ہیں جن کو جو دیکھتا ہے ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے, تو میں وہاں سے بھاگ. انہوں نے کہا میں ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عورت حضور پاک کے قدموں میں گرتی ہے, کہتی ہے مجھے خدا کے لیے وہاں واپس لے جاؤ. اور ماں کا تو احترام میرے نبی نے سکھایا ہے, ہمیں نبیوں نے بتایا, ہمیں ولیوں نے بتایا, ہمیں صحابہ نے بتایا, ہمیں امام حسین کربلا میں بتا کے چلیں گے. ہم کیسے نہ کریں جی؟ ہمیں کرنا چاہیے ماں اور بہنوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب امام حسین علی مقام کی گردن کاٹی گئی, چھری چلائی گئی, تو جس طرح اس عورت کے 2 بچے پاس کھڑے تھے اس طرح حضرت زینب العابدین اپنے باپ کے پاس کھڑے. وہ گردن کٹتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں اور پھر وہ گردن نیزے پہ چڑھا کے اس کو گلیوں میں پھرایا. تو امام زین العابدین پہ کیا گزری ہو. آج وہ بچے نفسیاتی مریض ہیں. عمران خان صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ فی الفور انہیں جناب آپ اچھے ڈاکٹروں کے پاس لے کے جائیں جو وہ ہوتے ہیں دماغ کے ڈاکٹر, تاکہ ان کی نفسیات پہ اثر نہ پڑے. ورنہ وہ بچے اس ملک کا سرمایہ ہے, وہ اس قوم کا سرمایہ ہے, اس وطن کا سرمایہ ہے, اس مٹی کا سرمایہ ہے. اس لیے ہمیں ماں اور بہنوں کی قدر کرنی چاہیے. یہ بتائیں ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ ایک 4 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی, کبھی کسی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. ایسے واقعات پیش کیوں آتے ہیں؟ اگر اس کی پوری کہانی آپ ریکارڈ کریں نا تو میں آپ کو بتاؤں. اس کی پوری کہانی یہ ہے کہ دنیا کے تمام کافر, اسرائیل, یہودی, دنیا کے جتنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, جتنے مسلمانوں کے دشمن, انہوں نے بیٹھ کے میٹنگیں کی ہیں کہ ہم ان بچوں کو کیسے خراب کریں گے, ہم ان کو کیسے لڑائیں گے, ہم انہیں کیسے مروائیں گے. وہ اپنی ویڈیو چلاتے ہیں, یہ دیکھیں گے یہ فلانا یہ ہو رہا ہے, یہ فلانا ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے یہ موبائل ٹوٹا پھوٹا خریدا ہے, اس میں میں نے دیکھا ہے انٹرنیٹ پہ جو چل رہی ہے نا چیز, وہ میں نے دیکھی ہے. اور یہ یاد رکھیں وہ بے حیائی کی طرف لے کے جا رہی ہے, وہ برائی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور ہمارے بچے بے روزگار ہیں, ہمارا نوجوان بے روزگار ہے, ڈگریاں پاس ہیں لیکن نوکریاں نہیں. کیوں کہ سرمایہ داروں اور جگیرداروں نے صرف اپنے فائدے سوچے. غریب کے بچے کے لیے کسی نے نہیں سوچا, مظلوم کے بچے کے لیے کسی نے نہیں سوچا. آج وہ بچہ کہیں وہاں سے باپ سے لڑ جھگڑ کے پیسے لے کے موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے, وہی اس کے دماغ میں بات آ رہی ہے, وہی اس کے نفسیات میں بات. جیسے اب ہم کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, اور بھائی زندہ ہے تو لڑکانے میں کس کو دفن کیا ہے؟ جہاں سلاب آ جاتا ہے جی بھٹو زندہ ہے, جہاں لوگ مر رہے ہیں جی بھٹو زندہ ہے. اور بھائی یہ ان لوگوں نے ظلم کیا اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے. وہ تو لندن بھاگ کے چلا گیا, وہ تو اپنے بیٹوں کو لندن پڑھا رہے. یہ غریب کا بچہ, یہ مزدور کا بچہ, یہ محنت کش کا بچہ, یہ ڈینٹر کا بچہ, یہ پینٹر کا بچہ, یہ ڈرائیور کا بچہ, یہ رکشے والے کا بچہ, یہ چنچی والے کا بچہ کہاں جائے گا؟ کس ماں کا روئے گا؟ یہ فضول کام کریں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ انہیں کاموں پہ لگاؤ, انہیں محنت پہ لگاؤ. کیونکہ اب وہ ایک ہندو کافر اور مسلمانوں کے دشمن ایک نیا سٹینڈ چھوڑنے والے ہیں کہ حضور کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں. لیکن دنیا کی کوئی طاقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتی. ہم گردنیں کٹوا دیں گے, گردنیں دے دیں گے, اپنے بچے قربان کر دیں گے, اپنا مال قربان کر دیں گے, لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا. اور ایسے درندوں کو سزا کیا ملنی چاہیے؟ سزا جو قانون میرے نبی نے, اور جی میرے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے کیا بھیجا. فرشتہ آیا, اس نے اوپر کی زمین نیچے اور نیچے کی اوپر کی برباد کر کے چلے گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں فرشتوں کو مہمان نوازی پہ لے کے گئے. لیکن قانون ہے جی, قرآن کھولیں, قرآن میں اس کی سزائیں لکھی ہوئی ہیں. بخاری شریف میں لکھی ہے, مسلم شریف میں لکھی ہے, ابن ماجہ شریف میں لکھی ہے, تنزیری شریف میں لکھی ہے, داؤد شریف میں لکھی ہے. ہمارے پاس تو 7 کتابیں ہیں جی, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سب کچھ ہے. اچھا تو کیا سمجھتے ہیں ایسے واقعات پہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ یہ جو ادارے ہیں نا جی ہمارے, یہ اداروں کو ٹھیک کریں گے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جتنے کرپٹ, بے ایمان, ڈس آنر, یہ مال کھانے والے, رشوت خور, کمینے, یہ سارے نواز شریف کے چمچے کرچے اور زرداری کے چمچے کرچے ہیں. تبدیل کریں انہیں, بدلی کریں انہیں, نئے لائیں انہیں,
ये अच्छे लोग आए आगे, नेक लोगों को लाएं, सीटों पे बिठाएं। अब पुलिस का निज़ाम ठीक करें, पुलिस को ठीक करें, पुलिस को सही रास्ते पे लगाएं, इंशाअल्लाह ताला निज़ाम ठीक होगा। देखें वाजिद रियाज सब जैसे लोग हैं, ISI में लोग हैं और हमारी पाक फौज में हैं। आप जहाँ करप्ट देखें उसको, जो अगर कोई झूठा केस किसी पे बनाता है उस SHO को अंदर करें, उस पुलिस वाले को अंदर करें, बेगुनाह कोई बंदा ना जाए। लेकिन जब इस्लामिक कानून नाफिज करेंगे, शरीयत का कानून नाफिज करेंगे, आप उस पर अमल दरामद कराएंगे तो उसमें बेगुनाह कोई मारा ना जाए। अदारों को ठीक करें। इमरान खान साहब ये अदारे गलत हैं, ये अदारे आपको गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। एक पाक फौज है, एक ISI है, या हमारी एजेंसियां हैं। बाकी जो अदारों में लोग बैठे हुए करप्ट हैं, अच्छे लोग भी हैं, दीनदार लोग भी हैं और मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले, लेकिन करप्ट लोगों की लिस्टें आपके पास हैं। बस फौरन हाथ डालें, अब देर ना करें। पुलिस के अंदर जो काली बेड़ियां उनको निकालें, जो अच्छे लोग हैं उनको आगे लाएं, सीटों पे बिठाएं। मैंने ऐसे SHO देखे जो जनाब नमाजी परहेजगार और अच्छे और जनाब दीनदार लोग हैं। मैंने बड़े बड़े नेक पुलिस वाले देखे। आज मैं इंटरनेट पे देख रहा कि एक शख्स पुलिस वाला 12 साल से रोजे रख रहा है। ऐसे लोग मौजूद हैं। आज ये नज़ीर तालिबान यहाँ रहा है, बहुत अच्छा आदमी था। आप अच्छे लोगों को लाएं, दीनदार लोगों को लाएं, दीनदार लोगों के लिए लड़ें, झगड़ें, खड़े हो जाएं और ये करप्ट टोला जो है इसको फारग करें, क्योंकि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। क्योंकि आपको लोग इसलिए लाए, क्योंकि लोग आपसे इसलिए मोहब्बत करते थे कि इमरान खान, मैं मानता हूँ कि आप ठीक हैं, लेकिन आपकी काबीना में भी, आपके अंदर भी, आपके साथियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं। और अच्छे लोग हैं। आप इजाजुल हक को क्यों नहीं साथ लगाते? आप नवारुल हक को साथ क्यों नहीं लगाते? आप अच्छे लोगों को साथ लगाए, आप नेक लोगों को लाएं, इंशाअल्लाह ताला मुल्क में अमन होगा। अच्छे लोग आएंगे, हमारी कौम तरक्की करेगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और ये केस जो बनाए, ये याद रखना, जो केस आइंदा के बाद अदालत में जाए उस केस को देखें। अगर वो केस झूठा है, फ्रॉड है, 40 साल भी लग जाए, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान में यही रिवाज चल रहा है कि 40-40 साल, 50-50 साल केस चलते हैं। लेकिन अगर वो झूठा केस है तो उस पुलिस वाले को उल्टा लटकाएं, उस बंदे को उल्टा लटकाएं जिसने झूठा केस बनाया। बेगुनाह बंदा कोई नहीं होना चाहिए। जो मुजरम है उनको सजा होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है, मुल्क का बच्चा आपके साथ है। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं होगा। अब ये आखिरी बारी है, फिर हम फौज की तरफ ही देखेंगे, क्योंकि फौज के अलावा फिर हमें पाकिस्तान में कोई नहीं। 3 फौजी जर्नल आए हैं, अयूब खान जिंदाबाद, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद जिंदाबाद, जनरल मुशर्रफ के दौर में तरक्की हुई वो भी जिंदाबाद है, क्योंकि वो भी गलत बंदे को पसंद नहीं करता था, करप्ट लोगों को पसंद नहीं करता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये आखिरी बार आपकी तरफ कौम देख रही, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। आप निकलें, उठें, अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। माशाल्लाह आप बहादुर हैं, दलेर हैं, आप डरवाते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, कौम आपका साथ देगी। और ये मैं आपको बता दूं, करप्ट आपकी जड़ें काट रहे हैं, आपको नुकसान दे रहे हैं। देखिए आटे का कोई नहीं पूछ रहा, चीनी का कोई नहीं पूछ रहा, ये इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई जनाब अमल दरामद नहीं। आपका काम है, आप जिम्मेदार हैं। नहर फराक के किनारे पे अगर हज़रत उमर फरमाते हैं कुत्ता भूखा मर गया तो क़यामत के दिन उमर से पूछा जाएगा। ये पूछ आपसे होगी, ये आपसे लिया जाएगा। साहब शुक्रिया, मेहरबानी।